اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سورہ بنو اسرائیل کا چوتھا چیپٹر جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ صورت ختم ہو جائے گی، پھر اگلی صورت کی طرف چلیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں پڑھوں تاکہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ تو آپ اب یہ چیپٹر نمبر 43 نمبر ہے۔ تو نماز ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو یہ میں اب آیت نمبر 46 پہ ختم کیا تھا پچھلا چیپٹر، اب 47 نمبر سے شروع کرتا ہوں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 53، اور میرے بندوں کو سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 78، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ ضروری کیا گیا ہے، کریں تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آگے ہے، اس کی تفسیر ہے کہ یہ حکم پنجگانہ نماز کے نظام کے بارے میں ہے۔ یہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ایک سلسلہ ہے جو رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ پانچویں نماز یعنی فجر کو یہاں پر قرآن الفجر سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں طویل قرأت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ نماز پنجگانہ کے اوقات کے بارے میں یہ حکم عمومی نوعیت کا ہے، جبکہ ہر نماز کے وقت کی خصوصیت کے ساتھ نشاندہی بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ تفصیل کتب احادیث میں ملتی ہے۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے، گویا فجر کا وقت نماز اور قرأت کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ رات بھر جسمانی اور ذہنی آرام کے بعد فجر کے وقت انسان تازہ دم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ دنیا کے معاملات کی نگرانی کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں صبح اور عصر کے اوقات میں تبدیل ہوتی ہیں، چنانچہ ان دونوں نمازوں میں دونوں جماعتوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جانے والے فرشتے بھی اور آئندہ ڈیوٹی پر چارج لینے والے بھی، لہذا فرشتوں کی اس حاضری کی وجہ سے بھی نماز فجر خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آیت نمبر 79، رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مقام محمود بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا۔ ہم اس مقام کی عظمت اور کیفیت کا اندازہ اپنے تصور سے نہیں کر سکتے، وہ کتنا اچھا مقام ہوگا مقام محمود۔ آیت نمبر 80، اور دعا کیا کریں کہ اے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تعلیم فرما دی گئی کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے، یعنی یثرب مدینہ میں عزت و تکریم کے ساتھ داخل فرما، وہاں پر میرا داخلہ سچا داخلہ ہو، اور یہاں مکہ سے مجھے نکالنا ہے تو باعزت طریقے سے نکال۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ میں آپ کا استقبال ایک بادشاہ کی طرح ہوا، اور اوس اور
खजरज के कबाइल ने आपको अपना हाकम तस्लीम कर लिया। यहूदियों के तीनों कबाइल एक मुआहदा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ताबे हो गए और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होते हैं, वहाँ के बेताज बादशाह बन गए। आयत नंबर 81। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल भाग गया, और यकीनन बातिल ही है भाग जाने वाला। तो इसकी ज़रा तफसीर है कि बज़ाहिर तो अभी इस इनकलाब के आसार नमूदार नहीं हुए थे, यानी 8 साल बाद जाकर कहीं मक्का फ़तह होने वाला था, लेकिन आलम अमर में चूँकि इसका फ़ैसला हो चुका था, लिहाजा अभी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हक़ की आमद और बातिल के फ़रार का ऐलान कराया जा रहा था। तो आयत नंबर 82। और हम कुरान से वो कुछ नाज़िल करते हैं जो शफा और रहमत है अहले ईमान के हक़ में। तो इसकी तफसीर यहाँ है। यहाँ पर फिर कुरान का लफ्ज़ मुलाज़ा हो, नोट कीजिए कि ख़ुद कुरान का ज़िक्र इस सूरत में जितनी मरतबा आया है किसी और सूरत में नहीं आया। इस आयत में कुरान के अहकाम को अहले ईमान के लिए शफा और रहमत करार दिया गया है। इससे कबल यही मज़मून सूरह यूनुस में इस तरह बयान हुआ है